ان للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، بے شک متقیوں کے لیے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات النعیم، چین کے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے دنیا کے اندر جرم کیے اسے آخرت میں سزا ہوگی، اور جس نے دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی گزاری اسے آخرت میں نعمتیں ملیں گی۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو کہ تم آخرت کو نہیں مانتے؟ جب آخرت کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی اچھی گزارنے والا اور بری زندگی گزارنے والا دونوں برابر ہو گئے، کیونکہ مر کر تو دونوں برابر ہوئے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے اس میں پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے اس میں ہے جو تم پسند کرو۔ کوئی ایسی کتاب ہے کیا تمہارے پاس جو آسمانی کتاب ہو اور اس میں تمہاری پسند کی باتیں لکھی ہوئی ہوں؟ ایسا ہے کیا؟ یہاں آج مسلمانوں کا حال ہونا تو ایسا نہیں چاہیے، لیکن اب یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کے اثر کی وجہ سے، غلط تعلیم کی وجہ سے اور میڈیا کے اثر کی وجہ سے ذہن خراب ہونے لگے۔ اب جتنا بھی فراڈی آدمی ہو، جتنا بھی حرام کمانے والا ہو، وہ زبان سے کہے یا نہ کہے، وہ اندر اندر یہ سمجھتا ہے یہ مولویوں کی باتیں، کچھ نہیں ہوتا، اپنے تو سب جنتی ہیں، ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے۔ یہ مولوی ڈراتے رہتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ مجبوری میں کرتے ہیں، جناب کیا کریں، گزارا نہیں ہوتا، اس طرح کے ذہن ہے۔ تو آپ بتائیے، ایک شخص جو فراڈ کرتا ہے، حرام کماتا ہے، وہ تکلیفیں دیتا ہے، وہ اور جو نفس اور شیطان کے وار سے بچتا ہے اور قربانی کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً جس نے اپنے نفس کا مقابلہ کیا اسے دنیا اور آخرت میں اللہ صلہ عطا فرمائے گا۔ ام لکم ایمان علینا، کیا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں؟ بالغۃ الی یوم القیامہ، جو قسمیں قیامت تک پہنچتی ہیں، یعنی کیا تم نے ہم سے کوئی وعدے لے رکھے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کرو تم جنت میں جاؤ گے، یا تمہاری پکڑ نہیں ہوگی؟ ان لکم لما تحکمون، کیا کوئی ایسا وعدہ ہے کہ جو تم دعویٰ کرتے ہو وہ تمہیں مل جائے؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے محبوب ان سے پوچھو ان میں کون سا اس کا ضامن ہے، اس بات کی ضمانت کس نے لی ہے؟ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جنتی ایسا وہ سمجھ بیٹھا ہے گویا کہ کسی نے جنت کی گارنٹی لے لی ہو۔ وہ کہتے جی حدیث پاک میں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کے معنی یہ ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ جنت میں بالآخر ضرور جائے گا۔ لیکن پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر کس کا ہوگا، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ موت سے پہلے ایمان ضائع ہو جائے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، اور پھر خاتمہ ایمان پر ہونے کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ ام لہم شرکاء، یا ان کے پاس کچھ جھوٹے خدا ہیں، فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اور بتائیں اللہ کی سلطنت میں کون دوسرا خدا ہے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن ایک ساق کھولی جائے گی، جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ ساق کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں پنڈلی،
اور اس کا لفظی ترجمہ ہے جب پنڈلی کھولی جائے گی. پنڈلی گھٹنے سے لے کر جو ٹخنے کے درمیان کی جو ہڈی ہے اسے پنڈلی کہتے ہیں. لیکن یہاں کیا مراد ہے وہ اللہ ہی جانے. ویسے ایک مفہوم بزرگوں نے یہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالی اپنے نور کی تجلی فرمائے گا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور کل بروز قیامت سجدے کی طرف سب بلائے جائیں گے. تو ہر کوئی اب اس موقع پر سجدہ کرنا چاہے گا. تو جنہوں نے دنیا میں سجدے نہیں کیے، اللہ کے حضور جو جھکے نہیں ہیں، ان کی کمر جو ہے تانبے کی طرح سخت کر دی جائے گی. وہ اس وقت بڑے شرمندہ ہوں گے کہ ہر کوئی رب کے حضور سجدہ کرے گا اور یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. فلا یستطیعون، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم، نیچی نگاہ کیے ہوئے، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت و خواری چڑھ رہی ہوگی، شرمندہ ہوں گے. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اس سے پہلے دنیا کے اندر انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، لیکن تندرست ہونے کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. دنیا میں رب کے حضور نہ جھکے، آخرت میں انہیں محروم کر دیا جائے گا. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، میں اسے سزا دوں گا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ اکبر، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. دنیا کے اندر اگر کہیں اچھی حکومت ہو اور اچھی حکومت نے اچھا نظام بنایا ہو اور اس نظام میں مجرموں کی گرفت کا نظام ہو، تو وہ نظام ایسا پاورفل ہوتا ہے کہ مجرم کو پتہ بھی نہیں چلتا اور چاروں طرف اس کے گرد جو ہے وہ گرفتاری کے لیے پوری پلاننگ کی جاتی ہے، اور اسے نہیں معلوم ہوتا کہ میرے گرد جو ہے گہرا تنگ ہو رہا ہے، اچانک سے اسے پکڑ لیا جاتا ہے. جس طریقے سے کسی اسلامی حکومت میں جہاں پر اچھی گورنمنٹ ہو، اچھا نظام ہو، تو وہاں مجرم کو پکڑنے کے لیے ایسا منصوبہ بنایا جاتا ہے کہ مجرم کو آخر وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ اب میں گرفتار ہونے والا ہوں. یہ تو دنیا کا بنایا ہوا نظام ہے. رب کی گرفت بڑی سخت ہے. فرمایا کہ جو مجرم ہے آہستہ آہستہ ہم عنقریب انہیں تباہی کی طرف لے جائیں گے، اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ تباہی کی طرف جا رہے ہوں گے، ان کی گرفت ہونے والی ہوگی، لیکن وہ گناہوں میں پڑے رہیں گے. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دیتا ہوں انہیں، مہلت دیتا ہوں انہیں، لیکن یہ ڈھیل چاروں طرف سے انہیں دھکیل رکھی ہے جہنم کے گڑھے کی طرف. ان کیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے. جو خفیہ تدبیر ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے. کیونکہ انسان کو گناہ کرنے کے فوراً بعد کوئی جھٹکا لگ جائے تو یہ رب کا کرم ہوتا ہے، لیکن گناہ کرتا رہے اور پتہ ہی نہ چلے اور اچانک سے گرفت ہو، وہ گرفت بڑی خوفناک ہوتی ہے. ام تسألہم اجرا، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ نیت کرنی ہے سن کر کہ گناہ کرنے پر ہمیں اس کا برا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو، ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے اور رب کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ام تسألہم اجرا، یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو اے محبوب؟ کیا آپ نے ان سے کچھ پیسے مانگے ہیں کہ بھئی تم ایمان لے آؤ تو مجھے اتنے پیسے دینا؟ ایسا تو ہے نہیں. پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کہ وہ اس خرچے کی وجہ سے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں. یعنی کیا
آپ نے ان سے اجرت مانگی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ ایمان لائیں گے تو پھر ہمیں پیسے دینے پڑیں گے. کیا اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے؟ ایسی تو بات نہیں. پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ غیب کی باتوں کا کیا انہیں علم ہے کہ کچھ بھی انہیں نہیں ہوگا؟ فاصبر لحکم ربک، تو اے محبوب آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں. ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح آپ مت ہونا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اپنے رب کا حکم تو سنا دیا لیکن نکلنے کا بھی انہیں حکم نہیں ہوا تھا، وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے. تو اے محبوب آپ ان ظالموں کو، ان گناہگاروں کو چھوڑیے گا نہیں، بلکہ اپنی رحمت کے دامن میں انہیں چھپائے رکھیں اور انہیں دین کا پیغام پہنچاتے رہیں. سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کافر پر بڑی کوششیں فرمائی. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، سینکڑوں مرتبہ آپ نے سمجھایا. تو حضور کا یہ عمل ہمیں کیا نصیحت دیتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہمیں یہ نصیحت دیتا ہے کہ اگر ہم 1-2 مرتبہ کسی کو سمجھائیں اور وہ نہ مانے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلسل سمجھاتے رہیں. انسان کے اندر نیکی کی قوت بھی ہے اور بدی کی قوت بھی ہے. تو جو بدی کی قوت ہے وہ نصیحت کا زیادہ عرصے تک مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ بدی کی قوت عاجز آ جائے گی اور پھر وہ مجبور ہو جائے گی وہ بات کو تسلیم کرنے کے لیے. اسی طرح نیکی کی قوت بھی مسلسل برائی کی دعوت کو برداشت نہیں کر سکتی. ایک شخص جا کر چرسیوں یا ہیرونچیوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے، چوروں سے دوستی کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یہ میرے دوست ہیں، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے. لیکن زیادہ عرصے تک وہ برائی سے بچ نہیں سکے گا، کیونکہ جو نیکی کی قوت ہے وہ ضعیف ہو جائے گی اور مسلسل برائی کی قوت اس پر حملہ آور ہوگی. آخرکار وہ عاجز آ جائے گا اور گناہوں میں پڑ جائے گا. اسی لیے فرمایا اچھے کی صحبت اختیار کرو، کہ اگر اچھے کی صحبت مسلسل ہوگی اور اس کی نصیحتیں مسلسل سنیں گے تو کبھی نہ کبھی یہ بیداری ضرور پیدا ہوگی. تو ہمیں اچھی نصیحت اپنی اولاد کو بھی بار بار کرنی ہے، مختلف انداز میں، اسی طرح ہر ایک کے لیے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ بدی کی جو قوت ہے یہ اچھی باتیں سننے نہیں دیتی. تو آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 دفعہ جب آپ سمجھا دیں تو تیسری دفعہ سمجھاتے ہیں تو سامنے والا چیخ پڑتا ہے. تو اس کے چیخنے پر آپ فوراً سمجھ جائیں کہ الحمدللہ ہماری جو ہمارا اثر تھا وہ پڑنا شروع ہو گیا. جب چیخ رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدی کی قوت پریشان ہو گئی ہے. اب ہمیں گھبرانا نہیں بلکہ ہمیں پیار محبت کے ساتھ نصیحت کرتے رہنا ہے، اس کے چیخنے کی پرواہ نہیں کرنی. تو آخرکار اس کی اصلاح انشاءاللہ ہو جائے گی اور پھر ہمیں بھی ثواب ملے گا. اذ نادا وہو مغزوم، جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی، لنبذ بالعراء، تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا. وہو مذموم، اس حال میں کہ وہ الزام دیا وہ ہوتا. فاجتباہ ربہ، تو اسے اس کے رب نے چن لیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کے پیٹ میں انہیں رکھا اور پھر مچھلی نے انہیں باہر ڈالا اور پھر اللہ تعالی نے انہیں وہ مقام و مرتبہ دیا کہ ان کے لیے خاص ان کے اعزاز کے لیے کدو کا درخت اگایا گیا. حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بکری آتی تھی، وہ دودھ پلاتی تھی. اور پھر آپ جب گئے تو آپ کی پوری قوم آپ پر ایمان لے آئے. فجعلہ من الصالحین، اور اللہ نے اسے اپنا خاص قرب عطا فرمایا. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں نے بڑے الزامات لگائے جھوٹے، اور ہر طریقے سے آپ کو روکنے کی کوشش کی.
جب آپ کسی کو اچھی بات بتائیں وہ آپ پر جھوٹے الزام لگا دیں یا اچھی بات نہ سنے، تو انہوں نے ہر طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاجز کرنے کی کوشش کی کہ جب آپ نصیحت فرماتے تو شور مچاتے، تالیاں مارتے، سیٹیاں مارتے، آوازیں کستے، جب حضور وہاں سے روانہ ہوتے تو پیچھے لڑکوں کو دوڑاتے، پتھر برساتے، اور وہ گستاخیاں کرتے کہ جنہیں ہم زبان پر بھی نہیں لا سکتے۔ یہ سب کچھ کر کر کے تھک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو نہ چھوڑا اور آپ اپنا مشن جاری رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ پر جادو کا الزام لگایا، شعر و شاعری کا الزام لگایا کہ یہ تو شاعر ہیں، اس طرح کے بہت سارے معاملات کیے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرانے کی کوششیں بھی کی، یہاں تک کہ روایتوں موجود ہے آپ پر جادو کی بھی کوششیں کی گئیں۔ ہر طرح سے وہ عاجز آئے تو انہوں نے عرب کے ان لوگوں کو تلاش کیا جو نظر بد ڈالنے میں ماہر تھے۔ بعض لوگوں کی نظر کے اندر وہ تاثیر ہے کہ ان کی نظر بسا اوقات اتنی پیاری ہوتی ہے کہ جس پر نظر ڈالیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ رات ہی کو ایک کتاب کا مطالعہ کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر۔ حضور غوث اعظم کی شان میں کتاب لکھی گئی اور کتاب کے مصنف محب اللہ نوری صاحب ہیں، بڑی ہی پیاری کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، تو حضور غوث اعظم پر رسول اللہ کا سایہ ہے، سایہ مبارک ہے کہ اللہ تعالی نے حضور کی صفات کا مظہر غوث اعظم کو بنایا۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ 13 افراد تھے مجلس میں، اور حضور غوث اعظم نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو ایک نے کہا کہ مجھے علم چاہیے۔ تو حضور غوث اعظم نے اس پر نگاہ آپ نے ڈالی تو ان کی لائبریری میں جو ہزاروں کتابیں تھیں وہ ساری ان کو یاد ہو گئیں، اور ایسی یاد ہوئی کہ اب انہیں کتاب کھولنے کی ضرورت نہ تھی، تو وہ ساری کتابیں انہوں نے بیچ دیں۔ دوسرے جو تھے انہوں نے کہا کہ مجھے حفظ قرآن کی نعمت چاہیے، میں بڑی کوشش کرتا ہوں مجھے قرآن یاد نہیں ہوتا، اور ان کی عمر بھی بڑی تھی۔ تو حضور غوث اعظم نے ان پر نگاہ ڈالی تو پورا قرآن انہیں چند دنوں کے اندر یاد ہو گیا، اور وہ قرآن کے اور قرات کے بہت بڑے ماہر ہو گئے۔ اسی طرح حضور غوث اعظم سے جس نے جو مانگا، کسی نے قطبیت کا مقام مانگا تو آپ نے اسے دیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے کیسی تاثیر پیدا فرمائی۔ تو نیک لوگوں کی زبان میں اور ان کی آنکھوں میں، نگاہوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ نظر نیک پڑ جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد خان علیہ رحمہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نظر اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ مجھے اچھی نظر لگ گئی۔ آپ امتحان دینے کے لیے لاہور آئے تھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی حامد رضا خان آپ تشریف لائے، تو لوگ جمع تھے۔ تو محدث اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ میں دنیا کے امتحان میں اور دنیا کی پڑھائی میں لگا ہوا تھا، جیسے ہی میں وہاں گیا تو حضرت نے مجھے دیکھا اور غور سے دیکھا، حضرت کی نگاہ پڑھنی تھی، میری دل کی دنیا بدل گئی، اور میں نے ساری دنیاوی تعلیم چھوڑ دی اور حضرت کے ساتھ چلا گیا پڑھنے کے لیے۔ 8 سال تک وہیں رہا اور علم حاصل کر کے آپ کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ جب آپ سردار آباد میں، جسے فیصل آباد کہتے ہیں، جب وہاں پر درس حدیث دیتے تھے، آپ کے درس حدیث کا عالم یہ تھا کہ آپ اولیاء حضوری میں سے تھے۔ درس حدیث کے دوران رسول اللہ کا انہیں دیدار نصیب ہوتا، اور بسا اوقات کسی حدیث میں اشکال ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رہنمائی فرماتے۔ تو اچھوں کی نظر انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ تو وہ نظر بد کے ماہرین ہوتے تھے
کہ جن کی نگاہوں میں اتنا زہریلا اثر ہوتا تھا کہ اگر کسی اونٹ کو دیکھتے اور اسے گھور کر دیکھتے تو وہ اونٹ اسی وقت تڑپ کر ختم ہو جاتا. پھر اس میں وہ یہ کرتے کہ 3 دن بھوکے رہتے، پھر بھوک کی وجہ سے ان کی نظر بد کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ کسی بھی چیز کو غور سے دیکھتے تو وہ چیز ختم ہو جاتی. حدیث طیبہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ نظر جو ہے وہ جو نظر بد ہے وہ لگتی ہے، اور اس بات کو بھی بیان کیا گیا روایتوں میں کہ نظر بد اگر لگ جائے تو پتھر کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ نظر بد سے بچنے کی کوشش ضرور کرے، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ نمود و نمائش سے اپنے آپ کو بچائے، دولت کی نمائش اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے کہ اس سے نظر لگنے کے بہت سارے امکانات ہیں. تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے کافروں نے ایسے ماہرین کو جمع کیا اور وہ آئے اور کافروں نے کہا کہ حضور کو گھور گھور کے دیکھو، انہیں نظر بد ڈالو. تو ساروں نے مل کر حضور کو گھور گھور کے دیکھا، اور اتنے وہ ماہر تھے اور اتنے خوفناک تھے کہ اگر یہ کسی کو ایک نظر دیکھ لیں تو وہ اسی وقت مر جاتا. ایسی وہ نظر بد کے ماہر تھے، لیکن گھور گھور کے تھک گئے، میرے محبوب کو کچھ بھی نہ ہوا. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا کہ اپنی نظر بد لگا کر تمہیں گرا دیں گے، یعنی ایسی وہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لما سمعوا ذکر، یہ اس وقت ایسی حرکتیں کرتے ہیں جب وہ قرآن سنتے ہیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ضرور یہ مجنون ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں والوں کے لیے. یہ 2 آیتیں سورہ قلم کی جو آخری ہیں، اسے 7 مرتبہ پڑھا جائے اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے جائیں. اپنے اوپر، اپنی اولاد پر یا جس پر بھی نظر بد کا خدشہ محسوس ہو اس پر پڑھ دیں. اسی طرح اپنے مکان پر، اپنے کاروبار پر دم کرنا چاہیں تو اس کا تصور کر کے دم کر دیں. انشاءاللہ تعالی نظر بد سے محفوظ انشاءاللہ ہو جائیں گے. اور اگر اس پر نظر بد لگی ہوگی تو وہ اس دعا کی برکت سے دور ہو جائے گی. تو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور یہ پڑھ کر اپنے اوپر یا اپنی اولاد پر روزانہ دم کر دیں. سبحان اللہ. ورنہ جب بھی یہ خیال آئے کہ نظر بد لگ گئی اس وقت دم کر دیں. اپنے کاروبار پر، اپنی فیکٹریوں پر دم کرنا چاہیں تو تصور کر کے دم کر دیں. اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے ہر مسلمان کو نظر بد سے، جادو سے اور ٹونے سے اور آسیب سے اور دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائے.